السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 217 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قدرت کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والقدرت هو التمکن من ایجاد الشیء سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ویسے تو ہم قدرت کی تعریف پڑھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس میں مختلف قسم کی تعریفات وہ آئیں گی قدرت کے حوالے سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف قدرت منسوب ہو تو اس کا معنی کیا ہے، بندے کی طرف منسوب ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہے، اور قادر کون ہو سکتا ہے، قدیر کون ہو سکتا ہے، اور پھر قدرت کا مشتق منہ کیا ہے، اور پھر ایک آخر میں جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بندی کی جو قدرت ہے وہ بھی کسی کی مقدور ہے یا نہیں ہے، اور اس پر دلیل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا کچھ خلاصہ تھا جو آج سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والقدرت هو التمکن من ایجاد الشیء، اور قدرت وہ قادر ہونا ہے کسی شے کو ایجاد کرنے پر، کسی شے کو پیدا کرنے پر۔ وقیل صفت تقتضی التمکن، اور ایک قول یہ ہے کہ قدرت خود نفس تمکن کا نام نہیں ہے، بلکہ قدرت ایک ایسا وصف ہے جو تمکن کا تقاضا کرے۔ وقیل قدرت الانسان ہیئۃ بہا یتمکن من الفعل، اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ انسان کی قدرت وہ ہیئت ہے کہ جس کے ساتھ وہ فعل کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اور وقدرت اللہ تعالی عبارت عن نفی العجز عنہ، اور اللہ تعالی کی جو قدرت ہے وہ اللہ سے عجز کی نفی کرنے سے عبارت ہے، یعنی اللہ سے عجز کی نفی ہو تو یہی اس کی قدرت ہے۔ والقادر هو الذي ان شاء فعل وان شاء لم يفعل وان لم يشاء لم يفعل، اور قادر وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو کر گزرے، اور اگر نہ چاہے تو وہ نہ کرے، اسے قادر بولتے ہیں۔ والقدیر الفعال لما يشاء على ما يشاء، اور قدیر وہ ذات ہے کہ جو وہ چاہے جس پر چاہے کر سکتا ہو، اسے قدیر بولتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ قَلَّمَا يُوصَفُ بِهِ غَيْرُ الْبَارِ تَعَالَى، یہی وجہ ہے کہ قدیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کو بہت کم ہی متصف کیا جاتا ہے۔ وَاشْتِقَاقُ الْقُدْرَةِ مِنَ الْقَدْرِ، اور قدرت یہ قدر سے مشتق ہے۔ لِأَنَّ الْقَادِرَ يُوقِعُ الْفِعْلَ عَلَى مِقْدَارِ قُوَّتِهِ، اس لیے کہ قادر فعل کو اپنی قوت کی مقدار کے حساب سے واقع کرتا ہے، او علی مقدار ما تقتضیہ مشیتہ، یا پھر وہ اس مقدار پر فعل کو واقع کرتا ہے جس مقدار کو اس کی مشیت چاہتی ہو۔ وفیہ دلیل علی ان الحادث حال حدوثہ والممکن حال بقائہ مقدوران، اور اس آیت میں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس آیت میں دلیل ہے اس بات پر کہ حادث اپنے حدوث کی حالت میں اور ممکن اپنی بقا کی حالت میں دونوں مقدور ہیں۔ وَأَنَّ الْمَقْدُورَ الْعَبْدِ مَقْدُورُ اللَّهِ تَعَالَى، اور اس پر کہ بے شک بندے کا جو مقدور ہے وہ اللہ تعالیٰ کا
مقدور ہے، لأنہ شیء، اس لیے کہ بندے کا جو مقدور ہے وہ بھی شے ہے، وکل شیء مقدور اللہ تعالی، اور ہر شے وہ اللہ تعالی کی مقدور ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ تو آج کی اس سبق میں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، ہم قدرت کی مختلف تعریفات بھی پڑھیں گے۔ اس میں بالخصوص 3 قول ہیں۔ پہلا تو قول یہ ہے کہ کسی شے کی ایجاد پر قادر ہونا، یعنی قدرت جو ہے یہ مصدر تمکن کا نام ہے، اور یہ کہ قادر ہونا کسی چیز کے ایجاد پر، اسی کو قدرت بولتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کا مطلب ہے وہ وقیلہ سے جو بیان کیا گیا کہ وہ ایک صفت ہے جو تمکن کا تقاضا کرے، یعنی کہ قدرت مصدر تمکن کا نام نہیں ہے بلکہ اس وصف کا نام ہے جو اس تمکن کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اس کی دوسری تعریف ہوگی۔ اچھا، تیسرا قول جو ہے وہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے الگ الگ ہے، یعنی بندے کی قدرت تو اس حیت کا نام ہے، بندے کی جو قدرت بولی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ فعل پر قادر ہوتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس سے عجز کی نفی کر لیں، یہی اس کی قدرت ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قول کے مطابق پہلی دونوں تعریفوں سے قدرت کا صفت ثبوتی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور تیسری تعریف جو کہ بندے کی اور اللہ کی الگ الگ، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صفت سلبی ہونا یہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ عجز کی نفی سے وہ اللہ کی قدرت کی تعریف کی گئی، تو صفت کیا ہوگی پھر قدرت والی؟ وہ سلبی ہوگی۔ اب یہاں پر جو یہ تعریفات مکمل ہوتی ہیں تو اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ قادر اور قدیر کے حوالے سے بحث کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قادر تو اس کا اطلاق آپ اس پر کر سکتے ہیں جو چاہے تو وہ کر سکتا ہو، اور جو نہ چاہے تو وہ نہ کر سکتا ہو، تو اس کو آپ کیا بولیں گے؟ قادر ہے۔ یعنی اب بندے کو بھی اگر دیکھیں تو وہ بعض اوقات تو فالج کا مریض ہے مثال کے طور پر، تو اب وہ تو کیا ہو گیا؟ اب وہ قادر ہی نہیں ہے کہ جو چاہے تو کرے، مطلب دماغ کام کر رہا ہے لیکن ہاتھ نہیں کام کر رہا، تو وہ چاہے بھی میں گلاس اٹھا لوں تو نہیں اٹھا سکتا، تو وہ قادر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بندہ تندرست ہے، صحت سے فیضیاب ہے، اور اس کے سامنے گلاس کا پانی رکھا ہے، تو یہ اگر چاہے کہ میں اٹھاؤں تو یہ اٹھا سکتا ہو، اور نہ چاہے تو نہ اٹھا سکتا ہو، تو یہ اگر ایسا وصف جمع ہو تو قادر کا اطلاق آپ اس پہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندہ عموماً جو ہے وہ چھوٹے موٹے افعال پہ قادر ہوتا ہے، اپنی ضروریات زندگی کی جملہ جو اس کے افعال ہیں اس پہ بندے کو قدرت ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ قدیر کس کو بولیں گے، تو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ قدیر اس ذات کو بولیں گے کہ الفعال لما یشاء علی ما یشاء، وہ جس کے لیے جس پر جو چاہے وہ کر گزرے، تو یہ یعنی جتنا چاہے جیسے چاہے وہ کر گزرے، تو یہ وہ فعل میں ایک مبالغہ ہے، کیفیت کا لحاظ نہیں، کمیت کا لحاظ نہیں۔ تو یہ جو وصف ہے کہ جتنا چاہے جیسے چاہے کر گزرے، یہ چونکہ بندہ اس سے متصف نہیں ہوتا عمومی طور پر، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہی یہ صفت غیر اللہ کا وہ وصف بنتی ہے، عموماً یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا اس کے ساتھ وصف بیان نہیں کیا جاتا۔ اور پھر فرمایا کہ آخر میں وفیہ دلیل ان سے کہ یہ بندے کی قدرت بھی جو ہو نا، یہ جو بھی ہے یہ ہے اللہ ہی کی مقدور، اس لیے کہ بندے کی قدرت
وہ جو چاہے گا بندہ جس بھی شے پہ قادر ہوگا تو وہ بھی تو کوئی شے ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر میں بتا دیا کہ اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، تو اس میں بندی کا مقدور بھی ہے، تو لہٰذا بندی کی تحت قدرت بھی جو شے ہے وہ حقیقتاً اللہ ہی کی تحت قدرت ہے۔ تو بہرحال جی یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کی خلاصے کو آپ اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں کہ مقدور عبد مقدور اللہ کیسے ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قدیر کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، یہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔